बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 25 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, अमेरिका ईरान जंग की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की सुपर पावर वो घुटने तलों के बल गिर गई है और ईरान से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मुआफ़ियाँ मांगी जा रही हैं कि खुदा के लिए आपदाए हरमज़ को खोला जाए और आपदाए हरमज़ को खोलकर दुनिया को तेल की तरसील की जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेकर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ईरान की बात मानी जाए, ईरान ही सुपर पावर होगा और अमेरिका इस घुटनों के बल गिर चुका है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तमाम तर डिटेल्स तो इस हवाले से मैंने रखनी है कि इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन जो इसराइल के ऊपर आज भयानक तरीन रात गुजरी है और जो ईरान ने इसराइल, अमेरिका, मशरिक वस्ता, खलीजी ममालिक पर जो भयानक तरीन तारीख के सबसे खतरनाक हमले कर दिए इससे पहले, यानी कि बड़ी लंबी जंग चली है, 20 दिन हो गए इस जंग को और अब से पहले ईरान ने इतने खतरनाक हमले नहीं किए होंगे। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है कि हमले किस लेवल पर जाकर आज ईरान ने तबाही मचाई है और इमारतों की इमारतें नीस्तो नाबूद हो गई हैं, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की भी इस जंग में एंट्री हुई है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और अमरीकी फौज, डेल्टा फोर्स, क्विक रिस्पांस फोर्स और उसके अलावा दीगर फौजें, उनको जनाब इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया। क्या होने जा रहा है और अमरीकी फौजें ईरान में दाखिल हो गई हैं, जमीनी जंग चढ़ गई है। इस हवाले से भी जो पेंटागन है वो क्या क्लेम कर रहा है, ये तमाम तर तफसीलात भी आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि अगर अमेरिका की फौजें ईरान में दाखिल होती हैं तो क्या ईरान उनका मुकाबला कर पाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस पर जरूर आप बात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सामने आ रही हैं कि एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान उसमें अपना अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब हंगामी तौर पर राब्ते कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते चल रहे हैं, लेकिन वो सारी खबरें तो एक जानिब हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनाब खलीजी ममालिक के साथ हंगामी तौर पर एमरजेंसी राब्ते करने का फैसला कर लिया है और हदायत जारी की गई है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जब आलमी सप्लाई लाइन मुतासिर है, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो शहबाज शरीफ ने तमाम महकमों को खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहने की हिदायत जारी कर दी है कि खलीजी ममालिक की भी पाकिस्तान जो है वह अब मदद करेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर आप ये देखें कि जो साबिक सरबराह हैं CIA के, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके जो साबिक सरबराह हैं उनकी बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया और फिर अमेरिका ने ये सारा काम कर दिया। और उन्होंने ये भी जो है वो कहा कि इसराइल ने यकीन दिलवाया था ट्रंप को कि अगर हमने खामनाई को शहीद कर दिया तो रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी उस प्लान के अंदर नाकाम होंगे, बल्कि खामनाई को शहीद करके अमेरिका और इसराइल जो है उसमें ट्रैप हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने ही अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया है। और सरबराह साबिक CIA ने मजीद स्टेटमेंट जो है वो दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूं, यानी कि ट्रंप जो है उसके खिलाफ इस लोग सड़कों के ऊपर है अमेरिका के अंदर। क्यों? कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी आधी से ज्यादा हमारी हर नस्ल ने जंग देखी है और हम जब से पैदा हुए हैं हम जंगों के अंदर हैं, हम जंगी देखते आ रहे हैं और हम जंगजुओं देख रहे हैं। हमें अब ऐसा नहीं, हम अमन चाहिए। ट्रंप ने अमन की बात करके इस पूरी दुनिया के अंदर जंगें छिड़ दी हैं और इसका जो मैनिफेस्टो था जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इन्होंने कहा था कि हम जंगें बंद करेंगे, हम पीस लाएंगे, हम तमाम तर जंगों को बंद करेंगे। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा कर रख दी है। तो अब पूरी आवाम उसके खिलाफ है। इस रेफरेंडम हो रहा है अमेरिका के अंदर, उसमें लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को वोट अब नहीं देना, क्योंकि ट्रंप ने इस पूरे अमेरिका की तबाही जो है मचा कर रख दी है। और साबिक सरबराह CIA जो है वो कह रहे हैं कि हम ईरान की बातों पर ज्यादा यकीन रखते हैं और हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं है और वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिकस्त तो उनको हो गई है, अब वो शिकस्त को मान नहीं रहे और वो शिकस्त को मुआहदे का नाम दे रहे हैं कि अब आप मुआहदा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये मौका भी दुरुस्त नहीं है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल दे रहा है या अमरीकी शराइत के ऊपर बातचीत करना चाहता है और उनके मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया से किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, यानी कि ईरान और
ٹرمپ انتظامیہ کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر جناب آگے، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی کہ کہا گیا کہ یہ 15 شاید امریکہ کی ہیں، پھر ایران نے کہا کہ 4 شاید ہماری ہیں، کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے، اپنے فوجی اڈے خالی کرے اور ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کروائے، ہم جنگ بندی کرنے کو تیار ہے، تو ہماری کوئی اور شرط جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جناب ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے پاکستان سے متعلق جعلی معلومات جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ خلیج فارس کی صورتحال پر کیا سرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ گریز کیا جائے اور سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ یعنی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے صحافی جو ہے اس کے اوپر بات کرے گا اور صحافی کا حق بھی ہے۔ اب اگر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جعلی معلومات نہ پھیلائیں، تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے، ہم کسی کے ملک کی ثالثی کو کردار ادا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج بھی ایران کی طرف سے جو ان کے IRGC کے سربراہ ہیں، جو ترجمان ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کی نیک نیتی پر ہمیں شک نہیں ہے، لیکن ہم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا گیا، ہمیں اب بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے پاکستان کے ذریعے، لیکن پاکستان کی نیک نیتی پر میں شک نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر امن آئے اور وہ امن لانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے، تو لہٰذا ایران نے تو اس کی تردید کر دی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، تو پھر باقی باتیں آپ کہہ رہ جاتی ہیں کہ وہ ملک جو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے اور جس ملک کو آپ اسٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، وہ اس کے اوپر جنگ مسلط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کس قسم کی کیا سرائی کی بات کر رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس حوالے سے جناب اب جو IRGC کے ترجمان ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی خبروں پر اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ یہ ایران کی سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دے، اور انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی سرمایہ کاری کے آثار اب باقی نہیں رہے ہیں، خطے میں استحکام ہماری فوج کی ضمانت پر ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ ہماری فوج چاہے گی تو اب خطے میں استحکام آئے گا، ورنہ ہم استحکام نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ نے ایران کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھنا ہوگی، جب تک امریکہ اس بات کا ادراک نہیں کر لیتا توانائی کی قیمتیں پرانی سطح پر نہیں آئیں گی۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ ایران جب چاہے گا توانائی کی قیمتیں نیچے گریں گی، ایران نہیں چاہے گا تو قیمتیں اوپر جاتی رہیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ استحکام طاقت کے ذریعے آتا ہے، ایران کے چاہنے تک موجودہ صورتحال پہلی جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ اب اور نہ مستقبل میں ہم جیسے تم جاسوسی معاہدہ نہیں کریں گے، شروع سے ہی اور پہلے سے ہی آخری الفاظ یہی رہے ہیں۔ یہ جناب ایران کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور یہ اصل جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ ایران کی بات ہوگی، ایران جب چاہے گا یہ کام ہوں گے، اس کے علاوہ کام نہیں ہو سکتے اگر آپ نے امن قائم نہ کیا۔ یہ جو IRGC کے ترجمان ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات کے اوپر بلیو نہیں رکھتے۔ اب دوسری جانب جو حملے ہوئے ہیں، جو خطرناک ترین اٹیک ہوئے ہیں، وہ بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت جو IRGC کے ترجمان ہیں پاسداران انقلاب، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے علاوہ کویت، اردن اور بحرین میں ہم نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں ہم نے میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا جس میں دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں، یعنی کہ فوجی امریکہ کے فوجی مارے گئے، ان کی بیست کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ایران کی طرف سے تباہ و برباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پر ڈرون حملہ ہوا اور فیول ٹینک میں آگ لگ گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ حملے میں کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ خطے کے اندر اس وقت ایران کے حملے جاری ہیں، ایران نے اسرائیل کے اوپر بھی جناب میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ تل ابیب میں اس وقت متعدد عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، کل بھی اٹیک ہوا تھا ایران کی طرف سے، آج بھی اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے ان کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم یا تھاٹ ڈیفنس جو امریکہ نے وہاں پر تعینات کیا ہے، وہ ایران کے میزائل انٹرسپٹ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ اس وقت نکارہ ہو چکا ہے، ایران کے میزائلوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو لہٰذا پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہم نے خیبر شکن، اماد اور سجیل میزائل جو ہیں اور تباہ کن ڈرونز کا اس پر استعمال کیا، اور تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز جو ہیں ان کو ہم نے ہدف بنایا ہے۔ تو لہٰذا اب اسرائیل کے فوج کے اوپر بھی اب اٹیک ہونا براہ راست ایران نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ جنگ کا ایک نیا مرحلہ ہے، اور ایران جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نئے میزائل انٹروڈیوس کر رہا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس یہ میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس یہ میزائل بھی ہیں، اس سے یہ تباہی ہے، اس سے یہ تباہی ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ ایک بڑی تاریخی جنگ نظر آ رہی ہے، اور یہ بڑی تباہ کن بھیانک قسم کے حملے ایران کی طرف سے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب یہ ایران
ईरान کے حوالے سے امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پتلی گلی سے نکلنے کو تیار ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ سے نکلتے ہیں, ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے, اور ان کے ہتھیارے بھی تباہ ہو رہے ہیں, ان کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں, ان کے جو ٹرمپ کی یعنی کہ امریکہ کی شہری ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے. وہاں پر بغاوت ہے کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, یہ جنگیں دنیا کے اندر چھیڑ رہے ہیں, یہ اسرائیل کا مفاد پورا کرنے کو کوششیں کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا, یعنی کہ ایران کے اندر اپنی فوجیں اگر یہ بھیجتے ہیں, زمینی جنگ چھیڑتے ہیں, تو پھر امریکہ کی فوجیں مزید ماری جائیں گی. ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر امریکہ کی فوجوں کی لاشیں ایران کے اندر آپ دیکھیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ خارج جزیرے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے, جو میں آپ کو ہمیشہ بار بار بتاتا ہوں, جو پینٹاگون کی رپورٹ بھی آئی ہے, جو وال اسٹریٹ جرنل نے اس کی رپورٹ بھی تیار کر لی ہے. تو اب آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پینٹاگون نے 3000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. یہ امریکہ کا دفاعی ادارہ ہے پینٹاگن, انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا, اور امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کامبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے, یعنی کہ اس کو جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں بھیجا جائے گا, اور اس بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ بلا رکاوٹ جاری ہے, اور فرانسیسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اہداف کے حصول کے لیے آپریشن بلا رکاوٹ ہمارا جاری رہے گا. تو یہ 3000 فوجیں جو ہیں وہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن کب بھیجیں گے کب نہیں بھیجیں گے یہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. لیکن 3000 فوجی جن کو آپ کوئک رسپانس فورس کہتے ہیں, یہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی بھیانک اور بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد.